رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو بلوچستان میں تیار معدنی مصنوعات کی تیاری کے لیے پروسیسنگ پلانٹس قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھنے اور اسے توسیع دینے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صوبہ بلوچستان کے امور کے بارے میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کرنے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے حوالے سے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے بوسنیا ہرزیگووینا کے ساتھ بینک کھولنے، تجارت میں مقامی کرنسیوں اور اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کے ذریعے کاروبار اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بوسنیا ہرزیگووینا کے سفیر ایمن کوہودرویچ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو تعاون کی مزید راہیں تلاش کرنے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنا چاہیے۔ بوسنیا کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک معیشت، سیکیورٹی اور ثقافت کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملکی ضرورت اور چین کو برآمد کرنے کے لیے تیار معدنی مصنوعات کی پیداوار کے لیے کمپنیوں کو بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے لگانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں من میٹلز کے نائب صدر اور چین کی میٹرلوجیکل کارپوریشن کے چیئرمین چین جیان گوانڈ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے من میٹل اور ایم سی سی کے ساتھ پاکستان کی طویل شراکت داری اور بلوچستان میں کان کنی کے اہم منصوبوں پر عمل درآمد میں ان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سے چین کو تانبے کی برآمد 2018 میں 13 کروڑ 20 لاکھ سے بڑھ کر 2022 میں 1 ارب 22 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے استفادہ کرنے اور اپنی مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ یونٹس قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بیجنگ میں شو گوانگ کے میئر ژاؤ تیان باؤ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی، قابل تجدید توانائی، ٹیکسٹائل، زراعت، آئی ٹی اور کان کنی جیسے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے اور اس کو توسیع دینے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نیتن پورٹر کی قیادت میں مشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے فنڈ کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف ٹیم کا خیر مقدم کیا اور عارضی معاہدے کی کامیاب تکمیل پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر آٹے اور گندم کی قیمتوں میں سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مداخلت کے بعد فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے میں دلچسپی لینے اور فوری طور پر 23 ارب روپے جاری کرنے کے احکامات دینے پر شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے حکام کی جانب سے کیا گیا، جو آج واشنگٹن میں ہوئے۔ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ ایمبیسڈر سید حیدر شاہ اور انسداد دہشت گردی کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی رابطہ کار ایمبیسڈر الزبتھ رچرڈ نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ مذاکرات میں خطے میں انسداد دہشت گردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں باہمی مفاد کے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کل ڈبلن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔